الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ ہدا مسجد میں ہم حاضر ہیں اور طلبہ اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں جن کے سامنے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہم طالب علم ہیں اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے علم دین حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو سب مل کر کہیں الحمدللہ الحمدللہ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو الحسن فقیہ صفار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ ہم مشہور محدث حضرت سیدنا حسن بن سفیان النسوی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں رہا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمیت کا ڈنکا ملک بھر میں بج رہا تھا۔ لوگ تحصیل علم کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے احادیث سن کر اسے لکھ لیتے۔ الغرض آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے مشہور اور معروف محدث اور فقیہ تھے اور آپ کے کاشانہ اطہر پر طالب علموں کا ہجوم لگا رہتا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان علم دین کے متوالوں کو احادیث مبارکہ لکھواتے اور انہیں فقہ کے مسائل سے آگاہ کرتے۔ کون؟ حضرت سیدنا حسن بن سفیان النسوی، یہ نام یاد رکھیے گا، مل کے بولیے، حضرت سیدنا حسن بن سفیان النسوی علیہ رحمت اللہ القوی۔ ایک مرتبہ جب ہم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس علم میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث لکھوانے کے بجائے لوگوں سے فرمایا، آج تم لوگ توجہ سے میری بات سنو، اس کے بعد تمہیں حدیث لکھواؤں گا۔ یہ یوں سمجھیں کہ حضرت حسن بن سفیان النسوی علیہ رحمۃ اللہ القوی ہم سے مخاطب ہیں، یعنی ہم یوں سمجھیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارا ذوق و شوق ہے اس کا جذبہ مزید بیدار کرنے کے لیے حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں جب ہم اس نیت سے بیٹھیں گے نا کہ ہمیں بزرگوں سے فیض مل رہا ہے تو امید ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی
تو انشاءاللہ اس کا ہمیں برکتیں اور اس کے جو فضل ہے وہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بات توجہ سے سنو، اس کے بعد تمہیں حدیث لکھواؤں گا۔ تمام لوگ بڑی توجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سننے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے دین کا علم سیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر کی صعوبتیں اور تکالیف جھیل کر آنے والوں، بے شک میں جانتا ہوں کہ تم خوب ناز و نعم میں پلے ہوئے اور اہل فضیلت سے ہو۔ تم نے دین کی خاطر اپنے اہل و عیال اور وطنوں کو چھوڑا، یہ یقیناً تمہاری قربانی ہے، لیکن خبردار تمہارے دل میں ہرگز یہ خیال نہ آئے کہ تم نے جو سفر کی مشقتیں اور تکالیف برداشت کی ہیں اور حصول علم دین کے لیے اپنے اہل و عیال سے دوری اختیار کی ہے اور بہت سی خواہشوں کو قربان کیا، مگر ان تمام مشکلات پر صبر کر کے تم نے علم دین سیکھنے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ تمہاری تکلیفیں دین کی راہ میں بہت کم ہیں۔ اب یہ تھا ان کے دور طالب علمی کے اندر جب وہ اپنے طلباء سے مخاطب تھے۔ اب ہم اپنے اوپر ذرا غور کر لیں کہ آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، ان کی توجہ علم دین کے حصول اور پھر جو اس میں آنے والی مشقتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے اور آج کا دور آپ کے سامنے ہے۔ تو آج تو الحمدللہ ہمیں جامعۃ المدینہ کے اندر اچھا کھانے کو، اچھا پڑھنے کو اور پھر سونے کے حوالے سے اور کئی ایسے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں مل رہی ہیں کہ ہمیں شاید وہ تکالیف کا سامنا نہیں جو ان طلباء کو تھا، لیکن ان طلباء سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان مشکلات جو آج کل جو ان کے دور طالب علمی کے اندر جو اس وقت طلباء تھے ان کو جو پیش تھی، کہ ان تکالیف پر صبر کرنے کی رغبت دلا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں اپنے زمانہ طالب علمی کی کچھ تکالیف سناتا ہوں تاکہ تمہیں بھی تکالیف پر صبر کرنے کی ہمت اور رغبت ملے۔ سنو، جب مجھے علم دین کا شوق ہوا تو اس وقت میں عالم شباب میں تھا۔ میری شدید خواہش تھی کہ میں حدیث اور فقہ کا علم حاصل کروں، چنانچہ ہم چند دوست حصول علم دین کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم نے ایسے اساتذہ اور محدثین کی تلاش شروع کر دی جو اپنے دور کے سب سے زیادہ ماہر حدیث اور سب سے بڑے فقیہ اور حافظ الحدیث ہوں۔ بڑی تلاش کے بعد ہم اس زمانے کے سب سے بڑے محدث کے پاس پہنچے۔ وہ ہمیں روزانہ بہت کم تعداد میں احادیث املا کرواتے، یعنی لکھواتے۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ مدت طویل ہو گئی، ہمارا ساتھ لایا ہوا نان نفقہ ختم ہونے لگا، سب کھانا وغیرہ ختم ہو گیا، تو ہم نے اپنے زائد کپڑے اور چادریں وغیرہ فروخت کی اور کچھ کھانا وغیرہ خریدا۔ پھر جب وہ بھی ختم ہو گیا تو فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ہم دوست ایک مسجد میں رہا کرتے تھے، کوئی ہماری مشقتوں اور تکالیف سے واقف نہ تھا اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنی تنگ دستی اور غربت کی کسی سے شکایت کی۔ ہم صبر اور شکر سے علم دین حاصل کرتے رہے۔ اب ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ رہا۔ بالآخر ہم نے 3 دن اور 3 راتیں بھوک کی حالت میں گزار دی۔ ہماری کمزوری اتنی بڑی کہ ہم حرکت بھی نہ کر سکتے تھے۔ چوتھے دن بھوک کی وجہ سے ہماری حالت بہت خراب تھی۔ ہم نے سوچا کہ اب ہم ایسی حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں سوال کرنا جائز ہے، کیوں نہ ہم لوگوں سے اپنی حاجت بیان کریں تاکہ کچھ ہمیں کھانے کو مل جائے، لیکن ہماری خودداری
اور عزت نفس نے ہمیں اس پر آمادہ نہ ہونے دیا کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اپنی پریشانی ان پر ظاہر کریں۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا انکار کرنے لگا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کہ میں تو نہیں پھیلاؤں گا۔ لیکن حالت پھر ایسی تھی کہ ہم سب لوگ قریب المرگ ہو گئے اور مجبور ہو گئے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ ہم قرہ ڈالتے ہیں، قرہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام آ گیا وہی سب کے لیے لوگوں سے کھانا طلب کرے گا تاکہ ہم اپنی بھوک ختم کر سکیں۔ جب سب کے نام لکھ کر قرہ ڈالا گیا تو قرہ میرے نام نکلا۔ کن کے نام نکلا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ میں بادل ناخواستہ لوگوں سے اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن میری غیرت اس بات کی اجازت نہ دے رہی تھی، پس میں عزت نفس کی وجہ سے لوگوں کے پاس مانگنے کے لیے نہ جا سکا، اور میں نے مسجد کے ایک کونے میں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کیا شروع کر دی؟ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اے کاش کہ ہمیں بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ہمیں حاجت درپیش ہو تو ہم لوگوں کے پاس جانے کی بجائے اللہ جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور فرماتے ہیں کہ بہت طویل 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ عز و جل سے اس کے پاکیزہ اور بابرکت ناموں کے وسیلے سے دعا کی کہ وہ ہم سے اس پریشانی اور تکلیف کو دور کر دے اور ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ابھی میں دعا سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ مسجد میں ایک حسین و جمیل نوجوان داخل ہوا۔ اس نے نہایت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک خادم تھا جس کے ہاتھ میں رومال تھا۔ اس نوجوان نے مسجد میں داخل ہوتے ہی پوچھا، تم میں حسن بن سفیان کون ہے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ سن کر میں نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا کہ میرا نام حسن بن سفیان ہے، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ نوجوان بولا، ہمارے شہر کے حاکم طولون نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور وہ اس بات پر معذرت خواہ کہ تم ایسی سخت تکلیف میں ہو اور اسے معلوم ہی نہیں کہ تمہاری حالت فاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارا حاکم اپنی اس کوتاہی پر آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہے۔ اس نے آپ کے لیے ایک کھانا بھجوایا ہے، کل وہ خود آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کرے گا، برائے کرم آپ یہ کھانا قبول فرما لیجیے۔ پھر اس نوجوان نے کھانا اور کچھ تھیلیاں ہمارے سامنے رکھ دی، جن میں سے ہم سب احباب کے لیے 100 دینار موجود تھے۔ ہم سب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، یہ سب کیا قصہ ہے اور تمہارے حاکم کو ہمارے بارے میں کس نے خبر دی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میں اپنے حاکم کا خادم خاص ہوں۔ آج صبح جب میں اس کی محفل میں گیا تو اس کے پاس اور بھی بہت سارے خدام اور درباری موجود تھے۔ کچھ دیر بعد ہمارے حاکم طولون نے کہا، میں کچھ دیر خلوت چاہتا ہوں، لہذا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ تو ہم سب اسے تنہا چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ میں گھر پہنچا، ابھی میں بیٹھا بھی نہ تھا کہ امیر طولون کا قاصد میرے پاس آیا اور اس نے آتے ہی کہا کہ تمہیں امیر طولون بلا رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ میں بہت حیران ہوا کہ ابھی تو میں وہاں سے آیا ہوں، پھر ایسی کون سی اور کیا بات ہو گئی کہ مجھے طلب کیا گیا ہے۔ بہرحال میں جلدی حاضر دربار ہوا اور جب میں اس کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ اکیلا ہی کمرے میں موجود ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے پہلو پر رکھا ہوا ہے اور شدید تکلیف سے کراہ رہا ہے۔ امیر طولون کے پہلو میں شدید درد ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو مجھ سے کہنے لگا، کیا تم حسن بن سفیان اور ان کے رفیق طلباء کو جانتے ہو؟
میں نے عرض کی نہیں. تو کہنے لگا فلاں محلے میں فلاں مسجد میں جاؤ, یہ کھانا اور رقم بھی لے جاؤ, اور بصد احترام ان لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرنا, وہ دین کے طالب علم 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں, اور میری طرف سے ان سے معذرت کرنا کہ میں ان کی حالت سے ناواقف رہا, حالانکہ وہ میرے شہر میں تھے. میں اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوں. کل میں خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگوں گا. اس نوجوان نے ہمیں بتایا کہ جب میں نے امیر طولون سے یہ باتیں سنی تو میں نے عرض کی کہ حضور آخر کیا واقعہ پیش آیا ہے, اور آپ کو یہ کمر کی تکلیف یکدم کیسے ہو گئی, حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. تو امیر طولون نے مجھے بتایا کہ جب تم لوگ یہاں سے چلے گئے, میں آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹا, ابھی میری آنکھ بند ہی ہوئی تھی کہ میں نے خواب میں ایک شاہ سوار کو دیکھا جو ہوا میں اس طرح اڑتا آ رہا ہے جیسے کوئی شاہ سوار زمین پر چلتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. وہ اڑتا ہوا میرے دروازے پر آیا, پھر گھوڑے سے اترا اور نیزے کی نوک میرے پہلو پر رکھ دی اور کہنے لگا فوراً اٹھو اور حسن بن سفیان اور ان کے رفقا کو تلاش کرو, جلدی اٹھو, جلدی کرو, وہ دین کے طلبہ رائے خدا عز و جل کے مسافر 3 دن سے بھوکے اور فلاں مسجد میں قیام فرما ہیں. میں نے اس پر اسرار شاہ سوار سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں. میں جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں ان دین کے طلباء کی حالت سے خبردار کرنے آیا ہوں, فوراً ان کی خدمت کا انتظام کرو. اتنا کہنے کے بعد وہ سوار میری نظروں سے اوجھل ہو گیا, میری آنکھ کھل گئی. بس اس وقت سے میرے پہلو میں شدید درد ہو رہا ہے, تم جلدی کرو اور یہ سارا مال اور کھانا وغیرہ لے کر ان دین کے طلباء کی خدمت میں پیش کر دو تاکہ مجھ سے یہ تکلیف دور ہو جائے. حضرت سیدنا حسن بن سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان سے یہ باتیں سن کر ہم سب بڑے حیران ہوئے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا, اور اس رحیم اور کریم مالک کی عطا پر ہم سر بسجود ہو گئے. اور پھر ہم سب دوستوں نے فیصلہ کر لیا. اب فیصلہ کیسا کیا یہ فیصلہ سننے والا ہے. یہ فیصلہ کیا کہ ابھی رات ہی کو ہمیں اس جگہ سے کوچ کرنا ہے, ہم یہاں سے چلے جائیں گے. کیوں چلے جائیں گے؟ اس لیے کہ ہمارا واقعہ لوگوں میں مشہور ہو جائے گا اور حاکم شہر ہماری حالت سے واقف ہو کر ہمارا ادب و احترام کرے گا. اس طرح لوگوں میں ہماری نیک نامی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ پھر ہم ریاکاری اور تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جائیں, لوگ ہمیں عزت افزائی دیں گے اور یہ ہمیں عزت افزائی نہیں چاہیے. لوگوں کے لیے ہم عمل کرتے ہی نہیں اور نہ ہی ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ہمارے اعمال سے لوگ واقف ہوں. چنانچہ ہم سب دوستوں نے راتوں رات وہاں سے سفر اختیار کر لیا. اس علاقے کو خیر بات کیا, ہم مختلف علاقوں میں چلے گئے. علم دین کی راہ میں ایسی مشقتوں اور تکالیف پر صبر و شکر کرنے کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک اپنے دور کا بہترین محدث اور ماہر فقیہ بن گیا. علم دین کی برکت سے ہمیں بارگاہ خدا بندی عز و جل میں اعلی مقام عطا کیا گیا. الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا. تو پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلام میں دیکھیں آپ ذرا, اے کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ عزت نفس, خودداری اور ریاکاری اور تکبر سے بچنا ہمیں نصیب ہو جائے. ہم جو عمل کریں, جو کام کریں, وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. پھر جب صبح امیر طولون اس محلے میں آیا, اسے معلوم ہوا کہ ہم یہاں سے جا چکے ہیں, تو اس نے اس تمام محلے کو خریدا.
وہاں ایک بہت بڑا جامعہ قائم کر دیا اور ایسے طالب علموں کے لیے اسے وقف کر دیا جو وہاں دین کا علم سیکھے، اور پھر اس نے تمام طلباء کی خوراک اور دیگر ضروریات اپنے ذمہ لے لی اور سب کی کفالت خود ہی کرنے لگا، تاکہ آئندہ کسی طالب علم کو کبھی ایسی پریشانی نہ ہو جیسی ہمیں ہوتی تھی۔ ہمیں جو سعادتیں ملی وہ سب علم دین کی برکت اور ہمارے یقین کامل کا نتیجہ تھی۔ ہمیں اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہے، وہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ ہم سب کا والی اور ہم سب کا مالک ہے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلام بھائی، یہ جو آپ کے سامنے میں نے واقعہ عرض کیا، حکایت، یہ عیون الحکایات حصہ اول کے صفحہ نمبر 181 تا 185 میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ کتاب آپ کو معلوم ہے، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے۔ المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو پیارے میٹھے میٹھے محترم اسلامی، یہ بہت پیاری کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس طرح کے اور کئی ایسے بزرگان دین کے اولیاء کرام کے واقعات ہیں کہ جن کو اگر ہم سنیں یا پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری دل کی دنیا بھی زیر و زبر ہو جائے گی اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کا مزید شوق اور مزید جذبہ بڑھے گا۔ اور پھر آپ نے یہ حکایت سماعت فرمائی، اس میں صبر کرنا تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، کتنا اس میں ہمیں درس دیا گیا۔ اور صبر کرنے والوں کے حوالے سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں، آپ دیکھیے گا کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو کیسا کیسا انعام فرمائے گا۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، قیامت کے دن جب منادی ندا کرے گا کہ کون ہے جس کا اللہ عز و جل پر قرض ہے، تو مخلوق کہے گی ایسا کون ہے جس کا اللہ عز و جل پر قرض ہو؟ تو فرشتے کہیں گے وہ جسے دنیا میں ایسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا جس سے اس کا دل غمگین ہوا، آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن اس نے ثواب کی امید پر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صبر کیا۔ آج وہ کھڑا ہو جائے اور اللہ عز و جل سے اپنے اجر کا صبر کا اجر لے لے۔ چنانچہ اب جب یہ اعلان ہوگا، فرشتہ ندا کرے گا، منادی ندا کرے گا، تو دنیا میں مصیبت اور آفات میں مبتلا ہونے والے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں، تم اپنے اعمال نامے دکھاؤ۔ فرشتے اعمال نامے دیکھیں گے، تو جس کے نامہ اعمال میں اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والا، اب یہ ذرا توجہ طلب بات ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والا غصہ، فحش کلام پائیں گے، اس سے کہیں گے چل تو بیٹھ جا، چل تو بیٹھ جا، تو صبر کرنے والوں میں سے نہیں۔ اسی طرح جب عورت کے نامہ اعمال میں غصہ کرنا پائیں گے تو اسے بھی ان لوگوں میں سے واپس بھیج دیں گے۔ پھر صابر مردوں اور صابرہ عورتوں کو لے لیں گے اور انہیں عرش کے نیچے لے جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل یہ تیرے صابر بندے ہیں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ ان کو شجرۃ البلوہ، یعنی جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اس کے پاس لے جاؤ۔ وہ انہیں درخت کی طرف لے جائیں گے جس کی جڑ سونے کی، پتے چاندی کے ہوں گے اور ان کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار اس کے نیچے 100 سال تک چلتا رہے۔ صبر کرنے والے اس کے سائے میں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ عز و جل یکے بعد دیگرے ہر مرد اور عورت پر تجلی فرمائے گا اور ان سے اس طرح کلام فرمائے گا جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے گفتگو کرتا ہے۔
اب گفتگو کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اے راہ دین میں تکلیفوں پر صبر کرنے والوں، وضو کی مشقتیں اٹھانے والوں، نماز کی مشقتیں اٹھانے والوں، ذرا غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے صابر بندو، میں نے تمہیں آزمائش میں اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ میرے نزدیک ادنا تھے، بلکہ اس لیے تمہیں اپنی بارگاہ میں تمہیں بزرگی عطا کروں۔ میں نے چاہا کہ دنیا میں تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہارے گناہوں کو مٹا دوں، اور جن درجات تک تم اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے، مصیبت میں مبتلا کر کے تمہیں وہ بلند درجات عطا کر دوں۔ تم نے میری رضا کی خاطر صبر کیا، مجھ سے حیا کی، میرے فیصلے پر غصے کا اظہار نہیں کیا، تو آج میں نہ تمہارے لیے میزان رکھوں گا اور نہ تمہارے اعمال ناموں کو کھولوں گا۔ لہذا آج کے دن میں تم سے کوئی حساب نہیں لوں گا، صبر کرنے والوں سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فقراء سے اس طرح ارشاد فرمائے گا اے میرے فقراء بندو، میں نے تمہیں فقر میں تمہاری عزت کم کرنے کے لیے مبتلا نہ کیا تھا، نہ ہی میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کچھ اہمیت و عزت ہے، اور میں نے یہ لکھ دیا کہ جو کوئی دنیا کی کسی چیز کا مالک ہوا میں اس سے اس کا حساب لوں گا، اس سے پوچھوں گا کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اے گروہ فقراء، میں نے تمہارے لیے فقر کو پسند کیا تاکہ تم سے حساب آسانی سے لیا جائے اور تمہیں پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے، اور جس نے دنیا میں تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا، ایک لقمہ ہی کھلایا یا پھٹا پرانا کپڑا ہی پہنایا، وہ قیامت کے دن تمہاری شفاعت میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو نابینا ہوں گے، جن کو بیماریاں آتی ہیں، جن کو تکلیفیں آتی ہیں، ان کے حوالے سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نابیناؤں اور کوڑ اور جزام اور ہر طرح کی بیماری والوں پر بھی لطف و کرم فرمائے گا، اور وہ اپنا اجر پا کر انتہائی خوش ہوں گے۔ ان کے لیے ایسے جھنڈے ہوں گے جیسے حکما اور عمرا کے ہوتے ہیں۔ تو جس نے ایک مصیبت پر صبر کیا ہوگا اس کے لیے ایک جھنڈا لہرایا جائے گا، اور جس نے 2 قسم کے بلاؤں پر صبر کیا ہوگا اس کے لیے 2 جھنڈے، اور جس نے 3 قسم کی مصیبتوں پر صبر کیا ہوگا اس کے لیے 3 جھنڈے گاڑے جائیں گے، اور جس نے اس سے زیادہ بلاؤں میں جو مبتلا ہوا ہوگا اس کے لیے اسی قدر جھنڈے بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ان کو عمدہ قسم کی سواریوں پر سوار کر کے ان کے سامنے جھنڈے لہراتے ہوئے جنت کی طرف لے چلیں گے۔ لوگ انہیں دیکھیں گے اور دیکھ کر کہیں گے کہ کیا یہ شہداء اور انبیاء کرام علیہ السلام ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ کی قسم یہ نہ شہداء ہیں نہ انبیاء ہیں، بلکہ یہ تو عام لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے مصائب پر صبر کیا اور آج کے دن نجات پا گئے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوئے ہوتے، ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے تاکہ ہمارے لیے بھی ان کے ساتھ حصہ ہوتا۔ پھر وہ صابر بندے جو صبر کرنے والے ہوں گے تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، تو اے راہ حق اور راہ دین کے مسافروں، علم دین کے طلبگاروں، علم دین حاصل کرتے ہوئے مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والوں، سنو کہ جب وہ صابر بندے جنت کے پاس پہنچ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو خازن جنت حضرت رضوان علیہ السلام آ کر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ فرشتے ان سے کہیں گے دروازہ کھولیے۔ حضرت رضوان علیہ السلام استفسار کریں گے ان کا حساب کس وقت ہوا، انہوں نے کب نجات پائی، حالانکہ ابھی تو چند لوگ ہی قبروں سے اٹھے ہیں اور ابھی تک تو اللہ عز و جل نے اعمال نامے بھی نہیں کھلوائے اور نہ ہی میزان رکھا ہے۔ تو ملائکہ کہیں گے یہ صبر کرنے والے ہیں، ان پر حساب نہیں۔ اے رضوان ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ یہ چین اور سکون کے ساتھ اپنے محلات میں رہ سکیں۔ تب حضرت رضوان علیہ السلام
ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے، وہ اپنے جنتی گھروں میں داخل ہو جائیں گے، خدام کلمہ پڑھتے تکبیر کہتے ہوئے خوشی اور مسرت سے ان کا استقبال کریں گے، اور وہ 500 سال تک جنت کے بلند درجات پر فائز رہیں گے، اور مخلوق کے حساب سے فارغ ہونے تک ان کا مشاہدہ کرتے رہیں گے، ان کے سامنے لوگوں کے حساب لیے جا رہے ہوں گے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، اب یہ صبر کس کو نصیب ہوگا؟ صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز میزان کو بھاری کر دے گی؟ کون سی چیز میزان کو بھاری کر دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر، اور جس کا صبر جتنا زیادہ ہوگا اس کے لیے پل صراط اتنا ہی چوڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط، ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو آپ کا فرمان ہے کہ ہر انسان پل صراط کو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز نہ پائے گا، صرف ہلاک ہونے والے ہی پل صراط کو اس حالت میں پائیں گے۔ یقیناً لوگ پل صراط کو اپنے اعمال کے مطابق پائیں گے، مصائب پر صبر، عبادات پر استقامت کے مطابق کسی کے لیے تو وہ جزیرے کی چوڑائی کے برابر ہو جائے گا۔ جزیرہ میں سے کس کس نے دیکھا؟ سمندر دیکھا ہوا ہے؟ سمندر کے اندر جو ہے نا وہ جزیرہ ہوتا ہے، اور اس کے چاروں طرف جو ہے نا پانی پانی ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے جزیرے ہیں، اس میں لوگ آباد ہیں، جیسے باب المدینہ کراچی کے اندر منوڑا جزیرے کا نام ہے، وہاں پر تو پوری کی پوری وہ ہماری حکومت کی طرف سے فوج مقرر ہے، اور اسی طرح ساتھ بابا جزیرہ ہے، ساتھ بٹ جزیرہ، وہاں پر جو ہے نا کئی گھر ہیں، آبادیاں ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے جزیرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یقیناً لوگ پل صراط کو اپنے اعمال کے مطابق پائیں گے، مصائب پر صبر اور عبادات پر استقامت کے مطابق کسی کے لیے تو وہ جزیرے کی چوڑائی کے برابر ہوگا، کسی کے لیے 1 ہاتھ کے برابر، اور کسی کے لیے 4 انگل کے برابر ہوگا، جبکہ کسی کے لیے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور یہ اسی کے لیے ہوگا جس نے صبر کو اختیار نہ کیا ہوگا۔ جس میں صبر نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلام بھائیو، ہم بھی انشاءاللہ عز و جل جو رائے خدا عز و جل میں تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان پر صبر کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ دیکھیں شیطان مردود ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اب اس کی یہ کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی یا طلبہ حاضر ہیں ان کو علم دین حاصل کرنے نہ دیں، کسی نہ کسی طرح وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہ پیچھے لگا رہتا ہے، کبھی کوئی تکلیف ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی تکلیف لے آتا ہے، کبھی کسی طرح سے کوئی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس طرح کر کے وہ ذہن کو منتشر کرتا ہے، تاکہ ایک طالب علم جو کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلا تھا وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، اور کچھ ایسے اس کے ساتھ معاملات پیش آ جائیں کہ وہ رائے حق سے پھر جائے اور دین کا طالب علم نہ رہے۔ بہت وہ تگود اور کوشش کرتا ہے کہ ہمیں وہ تکلیفیں، مصیبتیں، اس کے اندر وہ وسوسے ڈال کر وہ ہمیں صبر کی دولت سے معروم کرے اور اپنے وار میں کامیاب ہو جائے۔ تو ہمیں کیسی ہی تکلیف آئے، کیسی ہی پریشانی آئے، کچھ بھی ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل ہم جس مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکلے، حصول علم دین جو ہمارا اہم ترین مقصد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے، اور یہ علم حاصل کر کے ہمیں یہ دوسروں تک پہنچانا ہے، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر شیطان رکاوٹیں ڈالے گا، کسی حوالے سے وہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو کیا ہم صبر کریں گے؟ کون کون صبر کرے گا؟ تو پیارے اور میٹھے میٹھے محترم اسلام، آپ بہت خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم دین کی دولت سے سرفراز فرمایا، سرفراز فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ
سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ حق میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم عالم با عمل بن جائیں. ہم ان محدثین اور فقہا کہ جن کا آپ نے ذکر سنا ان کی خیرات ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. تکبر، غرور، عزت نفس، یہ ساری چیزیں ہم علم دین کی دولت سے ان کو ختم کر دیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے. تو اس طرح غور و فکر کرتے رہیں گے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم نیک بن جائیں. کس کس نے نیک بننا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے، ہمیں مخلص بندہ بنا لے اور ہمیں با عمل عالم دین بنا لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین.